نومبر 16 2019 کے دن ناروے کے شہر کرسٹین سینڈ میں ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے نام کی ایک انتہا پسند تنظیم کے سربراہ لارس تھورسن نے نعوذ باللہ قرآن کریم کے ایک نسخہ کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی کوشش کی، لیکن اس مجمع میں موجود ایک پاکستانی طالب علم عمر الیاس نے اس جلتی ہوئی آگ میں کود کر قرآن کریم کو جلنے سے محفوظ کر دیا۔ عمر الیاس کے اس جرأت مندانہ اقدام کی وجہ سے اسے محافظ قرآن کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہ وہی ناروے ہے جہاں سال 2024 میں کیے گئے ایک سروے کے دوران 54% لوگوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اسلام سے نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ اسی ناروے میں ہر سال صلاح الدین ایوبی کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس صلاح الدین ایوبی کا عالمی دن جسے عیسائی آج بھی اپنے بدترین دشمن کے طور پر جانتے ہیں، اور اسے یورپ میں آج بھی شیطان کی اولاد اور خون کا پیاسا کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ پھر کیوں ناروے جیسے کٹر عیسائی ملک میں صلاح الدین ایوبی کو اتنی عزت سے نوازا جاتا ہے؟ اور اگر آپ اس انتہائی اہم سوال کا جواب جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ معزز دوستو، اس انتہائی اہم سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں واپس 11ویں صدی عیسوی میں جانا پڑے گا۔ یہ اکتوبر 1187 جمعے کا دن اور شب معراج کی مبارک رات تھی، جب صلاح الدین ایوبی نے 16 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد یروشلم کو دوبارہ سے فتح کیا تھا۔ مشہور عیسائی مورخ جوناتھن فلپس اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھتا ہے کہ اس دن عیسائی عورتوں نے اپنے سروں کے بال کٹوا دیے اور اپنے چہرے مسخ کر لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ایک قتل عام ہوگا۔ عورتوں کو عصمت دری کے بعد فروخت کر دیا جائے گا، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا اور مردوں کے سر نیزوں پر ہوں گے، کیونکہ یہی اس شہر کی تاریخ تھی۔ کیونکہ 1099 میں جب عیسائیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس شہر کی گلیوں میں ہر جانب انسانی سروں اور اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور آج مسلمان اس قتل عام کا بدلہ لینے والے تھے۔ لیکن جب اس شہر کے دروازے کھلے تو سلطان صلاح الدین نے اس شہر کی پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص شہر چھوڑنا چاہتا ہے وہ اپنے تمام تر ساز و سامان اور مال و دولت کے ساتھ ایک ہلکا سا فدیہ ادا کر کے شہر چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے عام معافی کا اعلان تھا۔ ہر آدمی کے لیے 10 دینار، عورت کے لیے 5 اور ہر بچے کے لیے 1 دینار کا فدیہ مقرر کیا گیا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آن کی آن میں 20,000 سے زائد عیسائی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اونٹوں، خچروں، گدھوں اور گھوڑوں پر اپنا ساز و سامان اور تمام تر دولت لادی اور شہر سے باحفاظت نکل گئے۔ کسی ایک بھی بے گناہ کو قتل نہ کیا گیا، اور جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، یہاں پر سلطان صلاح الدین نے اپنی کشادہ دلی اور سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص یروشلم میں رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس شہر میں امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ خبر پورے یورپ پر قہر بن کر ٹوٹی۔ جو لوگ اسے شیطان کی اولاد اور خون کا پیاسا کے لقب دے کر عوام کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے، وہ بھی سلطان کے کردار کے معترف ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین کی مذہبی رواداری کی یاد میں آج ناروے کا ہاؤس آف لٹریچر سن 2009 سے مسلسل بین الاقوامی صلاح الدین ڈے مناتا چلا آ رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ مذہبی رواداری کیا چیز ہوتی ہے اور سلطان صلاح الدین نے مذہبی رواداری کو کس انداز میں فروغ دیا۔ آج یورپ صلاح الدین ایوبی کی صلاحیتوں کا اس قدر معترف ہے کہ برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے جو پہلا جنگی جہاز تیار کیا، جس کا نام اس نے MHS صلاح الدین رکھا، اور انہوں نے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی، یہ آج بھی برطانیہ کے رائل میوزیم میں موجود ہے۔ یہ تھی مسلمانوں کی اصل تاریخ اور اصل لیگیسی، جو کہ آج افسوس ہم بالکل بھلا چکے ہیں۔